اب ایک شخص نے ہجرت کی کسی دنیاوی غرض سے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں اس نے نیت کوئی اچھی بھی کی، مثلا نکاح کرنا سنت ہے، تو اب اس کا وہ ہجرت کرنا اس پہ بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ چونکہ وہ فرض اور واجب ہجرت اصلی ویسی نہیں ہے، گو اس میں ثواب ہے اور یہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کا اجر ملے گا، یہ اچھا خیال ہے اور ایسی نیت کر لینی چاہیے اس میں، لیکن یہ شرط ہے کہ جہاں اس نے ہجرت کی ہے وہاں اس کے لیے دین میں آسانی ہو۔ اب مثال کے طور پر اس نے ہجرت کا ارادہ تو کیا ہے امریکہ جانے کا، اور نیت یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کروں، یعنی یہ رشتہ کر لوں، شادی ہو جائے گی تو گناہوں سے بچ جاؤں گا، اپنے نفس کی حفاظت کر سکوں گا گناہوں سے بچتے ہوئے، تو خیالات تو یہ اچھے اچھے ہیں اس کو، لیکن اس کو معلوم ہے کہ وہاں جا کر میرے لیے مسائل ہیں، فتنے ہوں گے، وہاں گناہ کے بڑے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور مجھ جیسے آدمی کے لیے اگر اپنا مزاج جانتا ہو آدمی، اس کو لگتا ہو کہ میں وہاں جاؤں گا تو بہت خطرہ ہے کہ میں بچ نہ سکوں گا، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو شیطان یہ ورغلا رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک ایسے کام کو کر رہا ہے جس کو وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں بچ سکے گا اور گناہ کر رہا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں ایسی چیزوں میں بڑا بیوقوف بناتا ہے، تو ہمیں یہ بس دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے چنگل میں نہ آئے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ چونکہ یہاں مقصد اور یہاں نیت جو ہے اچھی ہے تو اس پہ ثواب ملے گا، لیکن ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ واقعتاً اور خالصتاً یہ نیت ہو کہ میں نکاح ہی کی غرض سے یہ ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کر تو میں ذاتی وجہ سے رہا ہوں، دنیاوی فائدے کے لیے، نئے ملک کی چکا چوند ہے، نیا علاقہ ہے، تو اس کو لیکن اب دینی کیسے بناؤں تاکہ کم از کم کوئی مجھے کچھ کہے تو میں کہہ تو سکوں، مجھے کوئی تانا سننے کو نہ ملے۔ تو بعض اوقات نفس ایسے ڈرامے بھی کرتا ہے اور انسان کو پریشان کرتا ہے، یعنی آدمی تو یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن وہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو دل میں خیال ہوتا رہتا ہے میں نے تو بہت اچھا کام کیا، لوگوں کو جا کے بتاتا ہے بھئی ہماری ہجرت تو اصل میں خالص دینی تھی، اماں ابا کی خدمت تو ہم یہاں چھوڑ کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے وہاں گئے تھے، حالانکہ وہ زیادہ اچھی حفاظت لوکل ہو سکتی تھی۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ نفس کی شرارت تو نہیں ہے، کہیں ایسا دھوکہ تو نہیں ہے کہ جس کو میں بھیڑ سمجھ رہا ہوں وہ اصل میں بھیڑیا ہو۔ تو اس میں اپنے نفس کی معرفت بہت ضروری ہے، اور وہ زیادہ حاصل ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے اور اہل اللہ کی صحبت سے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے۔ جب دل میں صفائی ہو جاتی ہے تو دل ایسے خیالات میں فوراً جج کر لیتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، کیوں کرنا چاہ رہا ہے۔ بعض اوقات اپنی نیت اچھی نظر آتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ایک اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ ہم چھٹیوں کے دن تھے، ہمارا بڑا بیٹا جو ہے وہ 8-9 سال کا، 7-8-9 سال کا ہو گیا، تو ہفتے کا دن، تو فجر کی نماز مسجد میں وضو کر کے اب نکلنے کے لیے 2 سنت پڑھی۔ تو سردیوں کے دن یہاں فجر کی نماز ذرا جلدی ہوتی ہے، تو ذرا 10-12 منٹ کی واک ہے تو گاڑی پہ چلے جایا کرتے ہیں، تو کچھ پرانی بات ہے، چند سال پرانی بات ہے۔ تو اس وقت ہم نے دل میں ایک بڑا اچھا خیال آیا کہ دیکھو بچوں کو بھی آہستہ آہستہ نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، اگر میں اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھا دیتا ہوں تو وہ بھی وضو کر کے میرے ساتھ جماعت میں نماز پڑھ لے گا، اس کی جماعت ہوگی، اس کو بھی طریقہ آئے گا، بلکہ بیگم صاحبہ کو بھی شامل کر لیں گے پیچھے، ان کو بھی ذرا ایک ماحول مل جائے گا۔ عام حالات میں وہ عورتوں پر جماعت فرض بھی نہیں ہے، لیکن ذرا کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے تو وہ بھی ذرا دیکھیں سیکھیں، ان کو بھی ایک باقاعدہ تلاوت میں اور ذرا لمبی قرات کا بھی موقع ملے تو گھر میں ایک ماحول بنے گا تلاوت کا، فجر کی نماز اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ کے دل میں خیال آیا کہ اچھا آئیڈیا ہے، آج نماز گھر پہ ہو جائے۔ لیکن اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بزرگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان سب چیزوں کی طرف متوجہ فرما دیا تھا، تو ایک خیال دوسرا فوراً آیا
کہ ذرا ایک نظر دیکھ لو، جیسا کہ ہمارے بڑے حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز میں پہلے سوچ لیا کرو دوسرا اینگل بھی تو اس میں سوچنے کی کوشش کی تو خیال یہ ہے کہ ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ اگر نیوٹرل ہو کے سوچا جائے، مجھے کہا جائے گھر میں نماز پڑھوں یا مسجد جاؤں، تو اس وقت دل چاہ رہا ہے گھر میں پڑھ کے آدمی جلدی سے سو جائے، شدید نیند آ رہی ہے، یا ایسی نیند کا مسئلہ تو نہیں، ہفتہ ہے بعد میں دوبارہ سو سکتے ہیں، سستی ہو رہی ہے، یہ خیال آیا تو پھر فوراً یہ بھی خیال آیا کہ عورتوں پہ جماعت فرض نہیں، نمبر ایک، بیگم صاحب تو پڑھ لیں گے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، چھوٹا بچہ اس پر بھی نماز فرض نہیں ہے، اس کو سکھانے کے لیے ظہر کی نماز نہیں، نفل نماز نہیں ہو سکتی، وہ بعد میں اپنے اٹھ کے پڑھ لے گا اگر فجر میں اٹھانا ہی اس کو مقصود ہے۔ تو اپنے نفس کو جاننا سمجھنا ضروری ہے، تو الحمدللہ وہ بات سمجھ میں اس وقت آئی۔ تو ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت کیا ہے وہ جان نہیں سکتا، بعض اوقات اس کو نہیں سمجھ میں آتا، تو ہمیں اس لیے صحبت صالح کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال آپ کی یہ نیت اگر ہے جس پر تو ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اچھی نیت ہے، لیکن ویسے بھی کہیں ہجرت کر کے جانا ہے، شادی کے لیے جانا ہے تو وہ جائز ہے، ہجرت ناجائز نہیں ہے، اور اس میں اگر ساتھ یہ نیت بھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ کی ذات سے امید ہو سکتی ہے ثواب کی، بس لیکن یہ ہو کہ اس طرح کی چیزوں کا چرچا نہ کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی بظاہر پھر نفس کے پسند کے سارے کام کرتا ہے اور شرارت میں آ جاتا ہے، اور نفس کا شکار ہو کر ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کا افضل ہونا ثابت نہ ہو، اپنے طور پہ کہتا نہیں میں نے تو نہیں یہ کیا، پھر وہ واقعتاً کننگ ہو جاتا ہے، شریر ہو جاتا ہے، اب وہ ہر چیز میں ایسے ایسے آئیڈیاز نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے حقیقتاً تو وہ گڑبڑ کر رہا ہو اور اندر اندر خوش ہوتا رہے کہ کیسا میں نے چکمہ دیا دوسروں کو، اور شیطان اس سے زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسا چکمہ دیا کہ یہ اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا انسان بھی سمجھ رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، اور ہے بالکل فارغ، زیرو چل رہا ہے معاملہ، اس کا ریکارڈ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو شیطان کی جو تلبیس ہے، اس کے دھوکہ دینے کی جو صلاحیت ہے، وہ جاننا سمجھنا ایک مشکل کام ہے، اور اس میں بہت وقت لگتا ہے، اور یہ نفس کی معرفت بہت ضروری ہے کہ جب حاصل ہو جاتی ہے تو آدمی بڑے آسانی سے ان چکروں کو جان لیتا ہے اور شیطان کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔